بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب صابر کابلی والا صاحب، صدر گجرات مجلس اتحاد المسلمین، شینشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے تمام معزز اراکین و اراکین بلدیہ، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بزرگوں، غیور نوجوان ساتھیوں، آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج مجلس اتحاد المسلمین کے اس جلسے میں شرکت کی۔ میں آپ کے درمیان میں اس لیے کھڑا ہوں تاکہ آپ تمام کو اس بات سے واقف کراؤں اور آپ کو گزارش کروں کہ 5 دسمبر کے دن جو گجرات اسمبلی ودھان سبھا کے چناؤ کے متدان کا دن ہے، میری تمام جمال پور کے ذمہ داروں سے، ہماری عزتدار ماں اور بہنوں سے، بزرگوں سے، غیور نوجوانوں سے اپیل ہے کہ اس بار جمال پور میں آپ کو مجلس کے امیدوار جناب صابر بھائی کو اپنا ووٹ اور اپنی دعاؤں سے دے کر ان کو یہاں سے اپنا ایک نیا ایم ایل اے بنانا ہے۔ میں جمال پور کی جنتا کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جمال پور میں اگر کوئی بی جے پی کو روک سکتا ہے، شکست دے سکتا ہے، تو اس کا نام صابر کابلی والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے متحدہ طور پر اپنے اتحاد کو مضبوط کیا اور اپنی دعاؤں اور اپنے ووٹوں سے یہاں سے مجلس کے کارپوریٹرز کو آپ نے کامیاب کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مجلس کے کارپوریٹرز کو آپ نے کامیاب کیا تو ہر کارپوریٹر کو 30 لاکھ روپے ملتے ہیں اپنے علاقے کی ترقی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، اور الحمدللہ جن مجلس کے کارپوریٹر کو جو 30 لاکھ یا 2 سال سے جو 60 لاکھ روپے ملے، انہوں نے اس کو روڈ بنانے کے لیے، ڈرینیج کا انتظام کروانے کے لیے، لائٹ کے پول، پانی کی لائن بچھانے کے لیے، اور جو بھی ڈیولپمنٹ کے کام وہ کروا سکتے تھے اپنے بجٹ میں، انہوں نے اس ترقیاتی ڈیولپمنٹ کے کام کو کروایا۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اور بھی کام ہے اور انشاءاللہ ان تمام کاموں کو ہم پورا کریں گے۔ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جس چیز کی یہاں کے جمال پور کی جنتا کو اور خاص طور سے مرزا پور کی عوام کو جو تکالیف ہیں، ان تکالیف کو ہم دور کریں گے۔ میں یہاں پر مرزا پور میں عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گجرات میں 36 سلاٹر ہاؤسز ہیں، جس میں سے 32 بند ہو چکے ہیں اور صرف 4 کام کر رہے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہمارے قریش بھائیوں کی یہاں پر رہتی ہے۔ میں آپ کو اس بات کا تیقن دے رہا ہوں کہ آپ آنے والے اسمبلی اور ودھان سبھا کے چناؤ میں صابر بھائی صاحب کو اپنا ووٹ دے کر کامیاب کریے۔ آپ کا سلاٹر ہاؤس اور آپ کے کاروبار کے جو تکالیف ہیں، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جناب صابر بھائی صاحب ہمارے قریش بھائیوں کے جو تکالیف ہیں وہ ضرور اس کو حل کریں گے، ان تکالیف کو آپ سے دور کریں گے تاکہ آپ اور باعزت طریقے سے اپنے کاروبار کو جاری اور ساری رکھ سکیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ یہ جانتے ہیں کہ گجرات میں یہ ودھان سبھا کے چناؤ 2 فیزز میں ہو رہے ہیں۔
मजलिस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। दानी लिमडा से भी और बापू नगर से भी और भी असेंबली के हल्के जात से मजलिस अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। हमारा असेंबली के सिलेक्शन में लड़ने का मकसद एक ही है कि आपकी एक आवाज गुजरात के विधानसभा में जाए। गुजरात में विपक्ष की एक आवाज, मजबूत आवाज जाए। जमालपुर की जनता की तकालीफ की आवाज गुजरात की विधानसभा में गूंजे। सरकार किसी की हो, उस सरकार के सामने कोई बेबाक तरीके से खड़े होकर आपकी तकालीफ और आपकी जमालपुर के तरक्की के लिए, आपके इंसाफ के लिए, यहां पर जो जुल्म गरीबों पर होता है उसके जुल्म के खात्मे के लिए, हमारे मां और बहनों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए, हमारे बुजुर्गों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए, जमालपुर के नौजवानों के हौसले में इजाफा करने के लिए मेरी आप तमाम से अपील है कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपना एक एक वोट मजलिस के उम्मीदवार जनाब साबिर काबुलीवाला साहब के हक में इस्तेमाल करें। पिछले माजी में भी आपने जनाब साबिर भाई साहब को अपना विधायक बनाया था। कोई कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी मेरे सवाल का जवाब दो कि पहले भी साबिर भाई यहां के एमएलए थे, उसमें और अब की बार क्या फर्क है? तो उसमें बहुत बड़ा फर्क है और सबसे बड़ा फर्क यह है कि साबिर भाई की जबान पर कोई कांग्रेस या दूसरी पार्टी की ताला नहीं लगा हुआ होगा। साबिर भाई बेबाक तरीके से गरीबों और मजलूमों की आवाज को उठाएंगे। साबिर भाई हिकमत के नाम पर बुजदिली के मजाहरे नहीं करेंगे। और जमालपुर की जनता को यह भी पैगाम दे रहा हूं कि जिसने आपकी फैक्ट्रियों को बंद कराया, आप जानते हैं वो शख्स कौन है। आप साबिर भाई को यहां से अपना नया एमएलए बनाइए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, साबिर भाई उन फैक्ट्रियों को खुलवाएंगे। जिन्होंने फैक्ट्रियों को बंद करा के लोगों को बेरोजगार कर दिया, उनकी गरीबी में इजाफा करा, आप ऐसे उम्मीदवारों का साथ मत दीजिए, ऐसी पार्टियों को आप अपना वोट मत दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग आकर हमसे कहते हैं कि मजलिस के लड़ने से भाजपा को फायदा होता है। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे ही अर्ज कर रहा हूं कि 27 साल से गुजरात में भाजपा कामयाब हो रही है और मजलिस पहली मर्तबा गुजरात के विधानसभा असेंबली के इलेक्शन में लड़ रही है। तो बताइए, 27 साल से जिस कांग्रेस पार्टी को आपने वोट दिया, क्या वो भाजपा से मिली हुई थी या उसने भाजपा से कोई सौदा कर लिया था कि हम और तुम लड़ते रहेंगे और तुम 27 साल तक इलेक्शन जीतते जाओ? जब पार्लियामेंट का इलेक्शन आया तब भी तुम जीत जाओ। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कांग्रेस पार्टी को आपने झोली भर भर कर वोट दिया, मगर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी भाजपा को नहीं रोक सकी गुजरात में। मैं आज भी आपके दरमियान में खड़े होकर पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे ये कह रहा हूं कि किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोकना यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने इत्तेहाद की ताकत पर अपने मुत्तहिदा वोट को इस्तेमाल करें और अपनी एक आवाज को, अपने नुमाइंदे को गुजरात की विधानसभा में भिजाएं, जिसके दिल में गरीबों के लिए धड़कता हुआ दिल हो, जिसकी सोच और फिक्र में कमजोरों को ताकत दिलाना हो, जिसकी जिंदगी का मकसद मजलूमों को इंसाफ दिलाना हो। ये काम मजलिस करती आई है और इसी नीयत और मकसद को लेकर हम गुजरात की विधानसभा के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मेरी इज्जतदार मां और बहनों,
میرے غیور نوجوانوں اور میرے بزرگوں، میری آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ میری ان باتوں پر سنجیدگی سے غور کریے. اور آپ جانتے ہیں کہ الزام تو ہم پر بہت لگتا ہے، مگر ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ کسی کے پاس بہت بھینسیں تھیں، بھینس کا مالک تھا، اس کے پاس کئی بھینس تھی جو دودھ دیتی تھی. تو اس کے پاس ہر شام کو ایک طاقتور آدمی آتا تھا اور آ کر وہ پورا آدھا دودھ اٹھا کر لے کر چلا جاتا تھا. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، بھینس تو دودھ دے رہی ہے مگر ایک طاقتور آدمی آ کر یا آدھا دودھ اٹھا کر یا کبھی پورا دودھ اٹھا کر لے کر چلا جاتا، ان بھینسوں کا مالک اس کو روکتا کیوں نہیں؟ تو بعد میں معلوم ہوا کہ بھینسوں کا جو مالک تھا وہ اس اپنے دودھ کو نہیں بچانا چاہتا تھا، وہ اپنے آپ کو اس طاقتور آدمی سے بچا رہا تھا. وہ اپنے آپ کو طاقتور آدمی سے بچا رہا تھا. وہ اس طاقتور آدمی سے سودا کر لیا اور اس سے کہا کہ تجھے کتنا دودھ ہے لے کر چلا جا مگر مجھے بخش دے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی حال کانگریس اور بی جے پی کا ہے. دودھ ہمارا ہے اور دودھ ہمارا چھین کر لے کر چلے جاتے ہیں. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کانگریس کو ووٹ دیا مگر کانگریس صرف اپنے آپ کو بچاتی رہی، آپ کو نہیں بچا پائی کانگریس. اب ایک دوسرا آیا ہے طاقتور آدمی بن کر، یہ تمام لومڑیوں کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پہچانیے ان لوگوں کو جو آپ کے نام پر ووٹ تو حاصل کر لیتے ہیں مگر جب غریبوں کے انصاف کی بات آتی ہے تو رات کے اندھیرے میں پس پردہ یا دیواروں کے پیچھے بی جے پی سے سودا کر لیتے ہیں. آپ ایسی طاقتوں کا ساتھ مت دیجیے، ایسی پارٹی کے امیدواروں کو اپنا ووٹ مت دیجیے. یہی کانگریس پارٹی ہے جس کے 12 سے زیادہ ایم ایل اے بی جے پی میں چلے گئے. آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا یہ گجرات کی جنتا سے دھوکہ نہیں کیا گیا؟ میری عزتدار ماں اور بہنوں، یاد رکھیے کانگریس پارٹی گو ڈاؤن ہے. کانگریس پارٹی ایک گو ڈاؤن ہے اور بھاجپا شو روم ہے. یہی گو ڈاؤن سے نکل کر یہ بی جے پی کے شو روم میں جا کر اپنے کارنامے اور ناٹک بازیاں کرتے ہیں. اسی لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ پہچانیے لوگوں کو. آپ کو ڈرایا گیا، آپ کو پھسلایا گیا، آپ کو خوف دلایا گیا بھاجپا کا، اور جب ووٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد جا کر بھاجپا کی گود میں بیٹھ کر نریندر مودی کی بنائی ہوئی چائے سے پی لیتے ہیں کپ میں ڈال کر. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ کب تک آپ ان لوگوں کو ووٹ دیں گے، ایسی پارٹیوں کو ووٹ دیں گے جو آپ کا ووٹ تو لے لیتے ہیں مگر جمال پور کی جنتا سے انصاف نہیں کرتے. جن کو آپ نے ووٹ دیا وہ ویدھان سبھا میں جا کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں. جنہوں نے آپ سے ووٹ تو حاصل کیا مگر انصاف کی لڑائی نہیں لڑتے. جنہوں نے آپ کا ووٹ تو لیا، ایم ایل اے تو بن گئے مگر جمال پور کی غریبوں کی تکلیف کو محسوس اپنے دل میں محسوس نہیں کرتے. تو میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ جناب صابر کابلی والا صاحب کو آپ اپنا ووٹ دیجئے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جمال پور ہو یا جس کسی ویدھان سبھا سے مجلس کا ایم ایل اے اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں اور ووٹ سے منتخب ہوگا، ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے. میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور پارٹی آئی ہے، اس کا نام کوئی کسی نے اچھا رکھا، بھی میں نے سنا. کیا نام رکھا؟ کہ چھوٹا ریچارج اس کا نام رکھا گیا. کہ یہی کسی نے کہا تھا، ابھی کس نے کہا چھوٹا ریچارج؟ ہاں، چھوٹا ریچارج. اب یہ چھوٹا ریچارج کا نام آپ پارٹی ہے. یہ چھوٹا ریچارج جو ہے، جب دلی میں پہلی کووڈ شروع ہوا تھا
تو اس وقت تبلیغی جماعت پر الزام لگا دیا گیا کہ ان کی وجہ سے کووڈ پھیلا. یہی چھوٹا ریچارج نے ایک الزام لگایا تھا تاکہ بدنام کیا جائے سب کو کہ ان کی وجہ سے کووڈ پھیل گیا. معاملہ کورٹ میں گیا تو کورٹ نے کہا سب جھوٹا الزام ہے. یہ جو آپ پارٹی آئی ہے اب الیکشن لڑنے کے لیے، پوچھئے ان سے، جب دلی میں دنگے ہو رہے تھے لوگ انسان نہیں بلکہ حیوان بن کر ایک دوسرے کو مار رہے تھے، گھروں کو جلا رہے تھے، تو یہ دلی کا مکھیہ منتری کہاں تھا؟ لوگوں کی غصے کو کم کرنے کے بجائے وہ دلی کے راج گھاٹ پر جا کر مون ورت بیٹھ گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آ کر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، آسمان سے تارے توڑ کر لائیں گے. دلی میں سیلم پور اور جعفر آباد ایک علاقہ ہے، وہاں پر اوکھلا ایک علاقہ ہے، وہاں پر جا کر دیکھیے گندگی بھری ہوئی ہے، کچرے کے انبار لگے ہوئے ہیں اور کچھ اس پر نہیں کہتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ چھوٹا ریچارج جب ان سے پوچھا گیا کہ بلقیس بانو پر بولو تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم بلقیس بانو پر نہیں بولیں گے، ہم بلقیس بانو پر نہیں بولیں گے، انہوں نے کہہ دیا. پھر کہتے ہیں کہ بھارت میں جو نوٹ ہے 10 روپے کی، 20 روپے کی، 100 روپے کی، 500 کی، 2000 کی، اس میں مہاتما گاندھی کی فوٹو ہٹا کر کسی اور فوٹو لگا دیا جائے. اس نے کہا کہ کسی اور فوٹو لگانا چاہیے، اور فوٹو لگائیں گے تو نوکریاں آ جائیں گی. کیسے نوکریاں آ جائیں گی؟ کیا بھارت کا کوئی مذہب ہے؟ کیا بھارت مسلمانوں کا ہے؟ کیا بھارت ہندوؤں کا ہے؟ کیا بھارت سکھوں کا ہے؟ کیا بھارت عیسائیوں کا ہے؟ بھارت کسی مذہب سے بھارت کا کوئی تعلق نہیں ہے. بھارت سب مذہب کو مانتا ہے. بھارت جو خدا اللہ بھگوان کو نہیں مانتا اس کو بھی مانتا ہے. مگر یہ چھوٹا ریچارج یہ کہہ رہا ہے کہ میں چھوٹا موڈی ہوں، اب بڑا موڈی بننا چاہتا ہوں. انہی کے نقش قدم پر چل پڑا ہے، انہی کے نقش قدم پر چل پڑا ہے کہ نہیں میں چھوٹا موڈی نہیں، میں بڑا موڈی ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دلی میں ان کے کارنامے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دلی کی جنتا آج موسم بدل گیا، سردی کا موسم شروع ہوتا ہے تو فضاؤں میں دلی کی جنتا کو ایسی پوائزنس گیس ان کو لینا پڑتا ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تو میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے. میں پوری اعتماد اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری اخلاص کے ساتھ جمال پور کی جنتا سے اپیل کر رہا ہوں کہ بھاجپا کو اگر اس ویدھان سبھا میں کوئی روک سکتا ہے تو اس کا نام صابر قابلیوالہ ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے کے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. یہاں پر تکالیف ہیں، مسائل ہیں، ان مسائل کو اگر حل کرنا ہے تو ایک مرتبہ جس طرح آپ نے یہاں سے مجلس کے کارپوریٹروں کو کامیاب کیا، آپ جناب صابر قابلیوالہ صاحب کو اپنے اعتماد سے، اپنے بھروسے سے ان کو دیجئے، ان کو ووٹ دے کر ان کو کامیاب کریے. میری عزتدار ماں اور بہنوں، بزرگوں، دوستوں، 30 سال آپ نے کانگریس پارٹی کو ووٹ دیا، کب تک آپ اپنے ووٹ کو ضائع کریں گے؟ اگر آپ کانگریس اور آپ کو ووٹ دیں گے تو یاد رکھیے اس کا فائدہ بھاجپا کو ہونے والا ہے. اگر آپ بھاجپا کو روکنا چاہتے ہیں تو مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اپنے ووٹ کو ضائع ہونے مت دیجیے. یہ غریبوں کی ایک بہت بڑی طاقت ہے، بلکہ آپ کی دولت ہے، بلکہ یہ آپ کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ جس سے آپ خوش نہیں ہیں آپ اس کے خلاف ووٹ دیتے ہیں. جس پر آپ کو بھروسہ ہے آپ اس کو اپنے ووٹ سے نوازتے ہیں. جو آپ کو دھوکہ نہیں دے گا جیت کر آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں. تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس کا ساتھ دیجئے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں
کہ ہم آپ کے بھروسے کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھاجپا کی 27 سال سے گجرات میں سرکار ہے۔ آج دیش کے پردھان منتری شری موڈی جو گجرات کے مکھیہ منتری بھی تھے، آج کہہ رہے ہیں کہ گجرات کو میں نے بنایا۔ پردھان منتری کہہ رہے ہیں کہ گجرات کو میں نے بنایا، کہ نریندر موڈی کے مکھیہ منتری چیف منسٹر بننے سے پہلے گجرات میں کچھ بھی نہیں تھا کیا؟ گجرات نہیں تھا کیا؟ ارے اس گجرات کو کس نے بنایا؟ اس گجرات کو سوراشٹرا کی مہیلاؤں نے بنایا، اس گجرات کو ڈانگ کے آدیواسیوں نے بنایا، اس گجرات کو وڈگام کے دلتوں نے بنایا، اس گجرات کو اس بنی کے اس چرواہوں نے بنایا، اس گجرات کو سمندر کے طوفانوں میں جا کر وہ ملا جو مچھلی پکڑتا ہے اس نے گجرات کو بنایا۔ ارے گجرات پہلے سے تھا، اور موڈی جب تھے جب بھی ہے اور ان کے بعد بھی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ پردھان منتری کا بولنا کہ گجرات کو میں نے بنایا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ ہاں، گجرات میں ایک چیز موڈی نے بنائی، وہ ہے موربی کا برج انہوں نے بنایا، جس سے 150 لوگوں کی موت ہو گئی۔ یقیناً بنایا آپ نے۔ آپ نے گجرات کو نہیں بنایا، آپ نے گجرات کی جنتا کو بیوقوف بنایا، آپ نے مایا جال دکھایا۔ اور موربی کا برج انگریزوں کے زمانے کا برج، 150 لوگ مر جاتے ہیں، 150 لوگ مر جاتے ہیں، 50 بچے اس میں شامل ہیں، جس میں 2 سال کا بچہ بھی ہے۔ آپ بولتے ہیں گجرات میں نے بنایا؟ دیش کے پردھان منتری، آپ پردھان منتری ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گجرات کو آپ نے بنایا؟ موربی کا برج پھر کیسے گرا؟ کون ذمہ دار ہے اس برج کا؟ 50 لوگ، 50 بچے اس میں، رات کے اندھیرے میں برج گرتا ہے، کوئی پانی میں ڈوب کے مر رہا ہے، کوئی پکار رہا ہے بچاؤ مجھے، کوئی رسی کو پکڑا ہوا ہے۔ آپ سوچو ان لوگوں پر کیا بیتی ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری موربی کے پل کو اور برج کو بھی یاد رکھیں گے۔ میں نے بنایا؟ آپ نے کیا کیا بنایا؟ ہم کو بنایا، سب کو بنایا، اتنا لمبا لمبا چھوڑا، سب بن گئے۔ بولا کہ 500,000 ختم ہو گئے تو پورا بلیک کا پیسہ آئے گا، آپ نے ہم کو بنا دیا۔ آپ نے گجرات میں کہا تھا کہ 15 لاکھ آئے گا تو میں اکاؤنٹ میں ڈال دوں گا، بلیک منی لاؤں گا۔ آپ نے کہا تھا کہ 2 کروڑ نوکریاں دوں گا، تو دیش کے ہوم منسٹر امیت شاہ نے کہا کہ وہ تو جملہ تھا۔ سب چیز آپ نے ہم کو ہی بنا دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور میں جب موربی کے برج کا ذکر آیا تو میں ضرور حسین بھائی اور توفیق بھائی کو سلام کرتا ہوں۔ میں حسین بھائی اور توفیق بھائی کو سلام کرتا ہوں، جنہوں نے ان لوگوں کو جو پانی میں گر گئے تھے، 50 سے زیادہ لوگوں کی 30 اکتوبر کی رات کو حسین بھائی اور توفیق بھائی نے ان لوگوں کی جان کو بچایا۔ حسین بھائی توفیق بھائی یہ نہیں دیکھے کہ کون مسلمان ہے کون ہندو ہے، توفیق بھائی حسین بھائی دیکھے کہ انسان ہے، اس کو بچانا ہے، جان بچانا ہے۔ توفیق بھائی حسین بھائی ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا یہ انسانیت کا جذبہ ہم سب میں ڈال دے انشاءاللہ تعالی، کہ جب کسی پر مصیبت آئے تو مذہب کو نہیں دیکھیں، انسان کو دیکھیں۔ ہم کسی کو نہیں دیکھیں، مذہب کو نہیں دیکھیں، انسان کی تکلیف کو انسان کے طور پر دیکھیں۔ تو توفیق بھائی اور حسین بھائی کو میں سلام کرتا ہوں، مگر ہم دیش کے پردھان منتری سے پوچھنا چاہتے ہیں، دیش کے پردھان منتری اور بھاجپا کی سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ بتائیے حسین بھائی اور توفیق بھائی جنہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، کیا حسین بھائی اور توفیق بھائی کسی کا گھر خرید سکتے ہیں گجرات میں؟ ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ آپ نے لگا دیا، کیا حسین بھائی توفیق بھائی گھر خرید سکتے؟ نہیں خرید سکتے، کلیکٹر اجازت نہیں دیتا۔
کیا حسین بھائی توفیق بھائی اپنے بچیوں کو پڑھا سکتے ہیں؟ کہاں ہے اس کالج اور اسکول؟ کیا حسین بھائی توفیق بھائی کو تیقن دے سکتے ہیں کہ بھاجپا کے لوگ کہ ان کی اولاد کو اگر جھوٹے پتھر پھینکنے کے الزام میں پکڑا جائے گا تو روڈ پر لا کر جنتا کے سامنے ان کی اولاد کو نہیں پیٹا جائے گا؟ کیا بھاجپا تیقن دے سکتی ہے؟ یاد رکھو، آج الحمدللہ حسین بھائی اور توفیق بھائی نے ایک بہترین کارنامہ انجام دیا۔ کیا بھاجپا یہ کہہ سکتی ہے کہ حسین بھائی توفیق بھائی کو اگر این آر سی این پی اے ہوگا تو حسین بھائی توفیق بھائی سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ بھارت کی شہریت کیا ہے؟ کیا بھاجپا کہہ سکتی ہے حسین بھائی توفیق بھائی سے کہ جب این آر سی ہوگا تو نہیں پوچھا جائے گا ان سے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ دیش کے پردھان منتری کہتے ہیں کہ گجرات ہم نے بنایا، میں نے بنایا۔ تو بتاؤ پردھان منتری، اگر آپ نے گجرات بنایا تو پھر ایک بچی جس کا ریپ کیا گیا، اس کے آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کی ہتیا کر دی گئی، اس کا قتل کر دیا گیا۔ اس بچی جو پریگننٹ تھی 6 مہینے، اس کی آنکھ کے سامنے اس کی ماں کا ریپ ہوا، اس کا قتل کر دیا گیا، اور آپ کی سرکار نے ریپ کرنے والوں کو، ہتیا کرنے والوں کو چھوڑ دیا۔ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی تو بات ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں تو ہم پر الزام لگتا ہے کہ مجلس کے پلیٹ فارم سے اویسی بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے۔ میں کون سی بات اپنے مختصر سی تقریر میں اب تک ایسی کیا ہوں، کسی کی سمودائے کے خلاف نہیں کہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلقیس بانو کا ذکر آپ پارٹی بھی نہیں کرتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لو، زکیہ جعفری سے کون جا کر ملتا ہے؟ لوگ کہیں گے ارے تم کیوں پرانی باتوں کو اٹھاتے ہو؟ میں اس لیے اٹھاتا ہوں کہ لوگ، جنتا یاد رکھے کہ انصاف اگر نہیں ملے گا تو انصاف کے لیے ہم کو بولنا پڑے گا۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں، یہ لڑائی آپ کی لڑ رہے ہیں۔ نوجوانوں، یہ لڑائی تمہارے مستقبل کے لڑ رہے ہیں۔ جمال پور کے بزرگوں کو اس بات کا تیقن دے رہا ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں جو آنسو ہیں، آپ کے دل و دماغ میں جو خواب ہے اپنی اولاد کو پورا کرنے کے لیے، ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے مجلس اس انتخابات میں صابر کابلی والا کو اپنا امیدوار بنا کر آپ کے سامنے لائی۔ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے اتحاد کی طاقت پر متحدہ طور پر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے اور صابر کابلی والا کو یہاں سے اپنا نیا ایم ایل اے بنا کر گجرات کی اسمبلی میں بھیجائیے۔ مجھ پر الزام لگتے ہیں، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم الیکشن لڑتے ہیں تو سب کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ یہاں تم کیوں آئے، وہاں تم کیوں جا رہے ہو؟ ارے یاد رکھو، اللہ جب تک اسد الدین اویسی کو زندہ رکھے گا، جب تک میری صحت ساتھ دے گی، اور جب تک اللہ میرے جسم میں سانسوں کو باقی رکھے گا، میں مظلوموں کے لیے لڑتا رہوں گا، میں کمزوروں کو طاقت کی حاصل کرنے کے لیے لڑتا رہوں گا، میں ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے لڑتا رہوں گا۔ اگر تم کو میری زبان، میرے الفاظ، میری تقریر، میرا وجود پسند نہیں ہے تو آؤ اور آ کر میری جان لے لو، میں مرنے کے لیے تیار ہوں غریبوں کے لیے، مگر میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، میں اپنے ضمیر کو ظالموں کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ میں الفاظ سے صاف طور پر کہتا ہوں، جھکنا میرے بس کی بات نہیں ہے، جھکنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ طاقت کسی کے پاس ہوگی، مگر طاقتور کے آگے جھکنے کا نام اسد الدین اویسی نہیں ہے۔ ہاں، جو سب سے بڑا طاقتور رب کائنات ہے، جس کے سامنے ہم اپنے دل اور دماغ اور سر کو جھکاتے ہیں، مگر اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے جو کمزوروں سے ان کا حق چھین لیتے ہیں، ہم ان کے سامنے جھکیں گے نہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انصاف کا مطالبہ کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جمال پور کی جنتا سے میری اپیل ہے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے، یہاں سے صابر بھائی کو کامیاب کریے۔ میں آپ کے درمیان میں تھا اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔
آج لوگ مجلس پر بہت سے الزام لگاتے ہیں، وہ ان کی ٹیم ہے، یہ ان کی ٹیم ہے. ارے بھائی صاحب، آپ ہوتے کون ہیں مجھے کسی ٹیم کا بولنے والا؟ تم ہوتے کون ہو؟ تم کیا کر سکتے ہو میرا؟ اور تم یہ الزام پہ الزام لگاتے ہو. بہرحال اب ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ گجرات میں مجلس آپ کی وجہ سے، آپ کی دعاؤں اور آپ کے اتحاد کی وجہ سے مجلس ایک طاقت بن چکی ہے. تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اور بھاجپا کہتی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ ہم گجرات میں لے کر آئیں گے. کون سا یونیفارم سول کوڈ؟ ہندو میرج ایکٹ تو سینٹرل پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے، آپ کیسے ترمیم کریں گے؟ اور کون سا یونیفارم سول کوڈ؟ گجرات میں اپنا کوئی دھرم پریورتن کرنا ہے تو اجازت لینا پڑتا، تو کون سا یونیفارم سول کوڈ؟ کون سا یونیفارم سول کوڈ جہاں پر دلت، آدیواسی اور الپ سنکھیک سماج، مسلم اقلیتیں بستی ہیں، وہاں پر پینے کا پانی نہیں، وہاں پر روڈ نہیں، وہاں پر گندگی ہے. ارے وہاں پر یونیفارمٹی کیوں نہیں آتی؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس کا پیغام آپ کے لیے ہے. آج ہم نے اپنی پہلی انتخابی جلسے کا آغاز جمال پور سے کیا، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب نتیجہ آئے گا تو آپ تمام لوگ متحد ہو کر، پورے کمزور اور مظلوم جنتا متحد ہو کر صابر کابلی والا کو ووٹ دیں گے. آپ صابر بھائی کو مت دیکھیے، آپ اسد الدین اویسی کی بات کا یقین کریے. میں آپ کے درمیان میں کھڑا ہوں، میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر آپ سے اتحاد کی بھیک مانگ رہا ہوں. میں آپ سے کوئی دولت نہیں مانگ رہا ہوں، میں صرف آپ سے اتحاد کی بھیک مانگ رہا ہوں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے اپنے وطن عزیز بھارت میں کہ جب تک آپ کے پاس اپنی سیاسی آواز نہیں ہوگی، غریبوں پر ظلم جاری رہے گا جب تک آپ کا نمائندہ ویدھان سبھا میں نہیں جائے گا. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ، حیدرآباد میں تمہارے 7 MLA ہیں، تم نے کیا کیا؟ میں جمال پور کی جنتا کو ایک مثال دے رہا ہوں. حیدرآباد میں جعفر حسین معراج نامپلی کے MLA ہیں، کاروان سے کوثر محی الدین ہمارے MLA ہیں. وہاں پر ملٹری کے ایک سروس مین رہتے ہیں، ان کے کوارٹرز کا، ان کے گھر کا مسئلہ تھا. ان گھروں کو ہم نے گورنمنٹ سے نمائندگی کر کے چیف منسٹر کے پاس جا کر ہم نے گورنمنٹ سے ان کے گھروں کو ریگولائز کرا دیا. اور کیسے کروایا؟ مثال کے طور پر ایک فوجی جو اپنے گھر میں رہ رہا ہے پچھلے 60-70 سال سے، وہ 100 گز یا 500 گز یا پھر 800 گز گھر ہوتا ہے چھوٹا موٹا اس کا، تو ہم نے سرکار سے کہا کہ غریب پیسے دے کر مارکیٹ ویلیو پر گھر خرید نہیں سکتا. تو سرکار نے ہم سے پوچھا، بولا اسد الدین اویسی کیا قیمت لگاؤ؟ قیمت تو دینا پڑے گا. تو ہم نے کہا 100 روپے لگاؤ. تو سرکار نے کہا 100 روپے نہیں، 250 روپے گز کے لحاظ سے، یعنی اگر کسی کا 500 گز کا 100 گز کا گھر ہوگا، وہ 250 روپے گز کے بنیاد پر دے گا اور اس گھر کا مالک بن جائے گا. اس کو گورنمنٹ رجسٹریشن کرا کے دے گی. ہمارا کوئی منسٹر نہیں ہے تلنگانہ میں، کوئی منتری نہیں ہے ہمارا. وہ پورے کے پورے جو فوجی دارالسلام آ کر ان کی آنکھ میں آنسو تھے، انہوں نے کہا، شکریہ ادا کیا کہ 250 روپے میں فی گز. یہ حیدرآباد میں کیوں؟ کیونکہ ان کے نمائندہ تھا، ان کا ووٹ تھا، ان کا اتحاد تھا، ان کا سیاسی شعور تھا، جو سرکار کے پاس جا کر لڑ کر یہ کام کرا سکے. کیا یہ کام جمال پور میں، گجرات میں، احمد آباد میں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے میرے بھائی. آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. ہمارا تعلیم کا مسئلہ ہے. میں نے اپنے MP فنڈ سے 10 کروڑ کی لاگت سے ایک ویدھان سبھا میں نے بچیوں کے لیے انٹر اور ڈگری کالج بنوایا، صرف 10 کروڑ کی لاگت سے.
سووں کی تعداد میں ہماری بیٹیاں جا کر اس کالج اور ڈگری کالج میں تعلیم حاصل کرتی ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تلنگانہ میں ہم نے سرکار سے نمائندگی کر کے السنکھیک سماج مسلمانوں کی تعلیم کے لیے 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت تک 60,000 السنکھیک سماج کے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں اسکول میں پڑھ رہی ہیں فری میں. بچیوں کا ہاسٹل کالج الگ، اسکول الگ، بچوں کا کالج اور ہاسٹل الگ، رہنا فری، کھانا فری. ایک انقلاب برپا ہوگا انشاءاللہ تعالی تلنگانہ میں جب یہ غریبوں کی بیٹیاں، یہ غریبوں کے بیٹے پڑھ لکھ کر دنیا میں آئیں گے تو ایک انقلاب برپا کریں گے. یہ کام ہم گجرات میں بھی کر سکتے ہیں، مگر کوئی بولنے والا ہی نہیں، کوئی لڑنے والا ہی نہیں. جیت تو جاتے ہیں، پھول کا ہار پہن لیتے ہیں، اور جب اسمبلی میں جاتے تو گونگے اور اندھے بن کر بیٹھ جاتے. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس کو ووٹ دیجئے اور 5 تاریخ کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے اپنے پولنگ بوتھ کو جائیے اور مجلس کو امیدوار کی کامیابی کے لیے دعا بھی کریے. اور انشاءاللہ تعالی وقت ملے گا تو میں پیدل آپ کی اس گلیوں میں آؤں گا انشاءاللہ تعالی آپ سے ملنے کے لیے. میں آپ کے گھر پر آؤں گا، آپ کے گھر پر دستک دوں گا. اور میں جمال پور کی جنتا کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا گھر ضرور ہے مگر میرا بھی آپ کے گھر پر ہے. میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، اور میرا حق پہنچتا کہ میں تمہارے گھر پر آ کر تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر تم سے کہوں کہ ووٹ دو، اپنے آپ کو کامیاب کرو. یہاں سے صابر بھائی کی کامیابی آپ کے اتحاد کی کامیابی ہوگی، آپ کے سیاسی شعور کی کامیابی ہوگی، اور ہم ایک نئی تاریخ کو رقم کریں گے گجرات کی سیاست میں کہ جب مجلس کا نمائندہ جیت کر جائے گا تو غریبوں اور مظلوموں کی انصاف کی بات کرے گا. یہی چند گزارشات مجھے آپ تک رکھنا تھا. آپ کا پھر سے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی بڑی تعداد میں آ کر اس جلسے کو کامیاب کیا. میں اپنی ماں اور بہنوں کا، نوجوانوں کا، بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.